الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بالنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك رب يسر ولا تعسر تمم لنا بالخير بسم الله الرحمن الرحيم قلت انما ان الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقين بإرادتهما إلا أنهما منتهيان إلى ما لا بالاختیار. وکیف عزیزان، ہماری گفتگو ہو رہی تھی طلب و ارادہ کے بارے میں کہ آیا طلب و ارادہ سے واحد ہے، متحد ہے، یا یہ دونوں کیا ہیں، الگ الگ شے ہیں. جیسا کہ عرض ہوا فیہ قولان، القول الاول قول امامیہ کہ طلب و ارادہ کیا ہیں، طلب ارادہ کیا ہیں غیر ناصر ایک شے ہیں. بخلاف الامامیہ، امامیہ کے مقابلے میں ایک اور قول تھا، وہ کیا تھا غیر سماعتی سے اشاعرہ کا کہنا کیا ہے کہ تغایر ہیں. ہر ایک نے اپنے دعویٰ کے اوپر دلائل پیش کیے. ان میں سے جو امامیہ کی طرف سے جو پہلی دلیل ہے کہ بالوجدان ہے، بخلاف اشاعرہ 3 دلائل پیش کیا. ان میں سے پہلی دلیل شعر، ثانی جو ہے اوامر امتحانیہ و اوامر اعتذاریہ. دلیل ثالث جیسا کہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، دلیل ثالث میں کہ اگر ہم اہلیت کے قائل ہو جائیں تو تکلیف کا کیا ہونا لازم آئے گا، سوری ہونا لازم آئے گا، تخلف ارادہ از مراد ہونا لازم آتے. یہ دونوں کیا ہے، خلاف فرض ہیں. تو پس ہم کیا ہیں، مجبوراً جو ہے ارادہ اور طلب کو کیا مانیں گے، اور سماعتی شیخ الگ الگ مانیں گے. پھر مصنف نے جواب دیا، اور اس جواب میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. مصنف نے جواب دیا کہ جو ارادہ الہی ہے ینقسم الی قسمین. قسم اول ارادہ یا ارادہ تشریعیہ ہے، یا ارادہ تکوینیہ ہے. ارادہ تشریعیہ سے مراد کیا ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، علم بالمصلحت. ہر فعل میں کیا ہے، مصلحت ہے. اس مصلحت کے اوپر علم الہی، اس علم الہی کا نام کیا ہے، ارادہ تشریعیہ ہے. مثلا لا تشرب الخمر، خمر کے اوپر جو نہیں آئی ہے، کیوں نہیں آئی ہے، چونکہ خمر میں کیا ہے، مفسدہ ہے. علم بے مفسدہ کیا ہے، علم بے مفسدہ کیا ہے، ارادہ تشریعیہ ہے. اب آئیں کہ ارادہ تشریعیہ میں جو ہے، اگر ارادہ تشریعیہ ہو، مثلا صلی، مولانا امر کیا صلی، نماز واجب ہے، اور نماز میں اگر خداوند متعال نے اس ذات میں کوئی مصلحت رکھی ہے تو علم میں مصلحت کیا ہے، وہی ارادہ تشریعیہ ہے. اب اگر کسی چیز کے اوپر ارادہ تشریعیہ تعلق ہو جائے تو وہ کیا ہے، وہ تکلیف کیا ہوگی، تکلیف سوری نہیں ہے، بلکہ تکلیف کیا ہوگی، تکلیف جدی ہے اور تکلیف حقیقی ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. تو پس کیا ہے، یہاں ارادہ سے مراد کیا ہے، ارادہ تکوینیہ نہیں ہے، بلکہ ارادہ تشریعیہ ہے. اگر کسی فعل کے اوپر ارادہ تشریعیہ الہی تعلق ہو جائے تو وہ تکلیف کیا ہوتی ہے، جدی، اور کیا ہے، تخلف ارادہ از مراد بلادل نہیں آئے گا. اب آئیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تتمے سے گفتگو کی، ایک تتمے کی طرف، ایک نقطے کی طرف اشارہ کی جو مقدمہ جبر ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ارادہ تکوینیہ و ارادہ تشریعیہ، آپ عزیزان میں سے کوئی تعریف کر سکتے ہیں ارادہ تشریعیہ، ایک ارادہ تشریعیہ کی تعریف جیسے ہم نے ابھی کی. ارادہ تکوینیہ کی تعریف کیا ہے سماعتی شیخ ناصر؟ وہ ارادہ جی نظام کامل کے اوپر جو علم ہے، اس علم کا نام کیا ہے، تکوینیہ. مثلا خداوند متعال جانتا ہے
کہ اس دنیا میں جو نظام ہے نظام کامل ہے، اس نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اگر کوئی بہتر نظام ہوتا تو کیا ہے پروردگار اس نظام کو منتخب کرتا. تو بس یہ جو نظام ہے، اب یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ نظام کیا ہے؟ نظام احسن و کامل نظام ہے. اس احسن کامل نظام کے اوپر علم ہونا، علم الہی، اس علم کا نام کیا ہے؟ ارادہ تکوینیہ. اب آئیں، شاید آپ عزیزان میں جو ہے اس بات کی طرف آپ عزیزان ملتفت ہو گئی ہیں، وہ یہ بات، وہ یہ چیز ہے کہ ارادہ یعنی علم الہی. ارادہ کو کس چیز کے ذریعے سے تشریح کی؟ کس چیز کے ذریعے سے تشریح؟ ارادہ یعنی علم الہی. علم الہی اگر مصلحت فعل کے اوپر تعلق ہو تو اس سے ارادہ کیا کہیں گے؟ ارادہ تشریعیہ کہیں گے. اگر علم الہی تعلق ہو کس چیز کے اوپر؟ نظام کامل کے اوپر، اس ارادے کا نام کیا ہے؟ ارادہ تکوینیہ ہے. اب آئے ہم اپنی گفتگو کی تو مقدمہ کل والی جو ہے ہماری گفتگو تھی. اب یہ جو ارادہ تکوینیہ و ارادہ تشریعیہ دونوں توافق ہے، متفق ہے. اگر ارادہ تکوینیہ و ارادہ تشریعیہ دونوں متفق ہوں فإذا توافقتا تو کیا ہے؟ خارج میں جبرن و فعل متحقق ہوگا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کسی فعل کے اوپر مثلا صلی کے اوپر ہم مثال لا مناقشۃ فی المثال، صلی کے اوپر ہم ارادہ تکوینیہ الہی تعلق ہوا ہے، ہم ارادہ تشریعیہ الہی تعلق ہوا ہے، تو یقیناً جبرن بلا شک ولا شبہۃ وہ فعل کیا ہوگا؟ متحقق ہوگا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب آئیں عزیزان، اگر ارادہ تشریعیہ و ارادہ کیا ہے؟ ارادہ تکوینیہ مخالف ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو مصنف فرماتی ہیں اگر ارادہ تکوینیہ و ارادہ تشریعیہ کیا ہے؟ کسی چیز کے اوپر کیا ہے؟ تعلق ہو جائے. مثلا ارادہ تکوینیہ کسی چیز کے اوپر تعلق ہو جائے، جبرن وہ کیا ہے؟ وہ بھی متحقق ہوگا. مثلا ارادہ الہی جو ہے ایمان کافر کے اوپر تعلق ہوا، ارادہ تکوینیہ الہی. ارادہ تکوینیہ الہی کس کے اوپر تعلق ہوا سماعتی شیخ؟ ایمان کافر کہ خداوند متعال جانتا ہے کہ یہ شخص کافر کیا ہے گا؟ ایمان لائے گا. اور ارادہ علم الہی تکوینی ہے. تو آیا اس انسان کے اختیار میں رہے گا یا اس کافر کے اختیار میں رہے گا مثال کے طور پر وہ ایمان نہ لائے، بلکہ جبرن وہ ایمان لے کے آئیں گے. یہاں تک بات واضح ہے. اب ہم نے پرسوں عرض کیا کہ ارادہ تکوینیہ کی مثال کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ارادہ تکوینیہ میں کیا ہے؟ تخلف ارادہ و مراد ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ارادہ تکوینیہ وہی تفسیر کن فیکون ہے. خداوند متعال نے فرمایا کہ کن تو کہ فیکون ہو جائے گا، یہی ارادہ تکوینیہ ہے. یہاں تک بات بات ہوگا. اگر یہ ارادہ کسی کافر کے ایمان کے اوپر تعلق ہو جائے تو حقیقتاً وہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے. یہاں تک بالجبر کیا ہے گا؟ مومن ہونا چاہیے. یہاں تک بات واضح ہوگا. اب آئیں کیوں مثال کے طور پر وہ گرجا پر ایمان لانا چاہیں سماعتی شیخ ناصر؟ اس لیے اگر وہ ایمان لے کے نہ آئے تو کیا لازمات ہیں؟ تخلف ارادہ از مراد لازمات وہادہ خلاف ہو ذالک باید کیا ہے گا؟ وہ چیز محقق ہونے چاہیے خارج میں. تو اس کے ذریعے سے یعنی کیا مثال کون سی چیز یعنی وضاحت ہو رہی ہے؟ اس کے ذریعے سے کیا مثال ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہے ارادہ تکوینیہ یعنی جبر ہے. جبر ہے. خداوند متعال کا جو ارادہ ہے، ارادہ تکوینیہ کسی چیز کے اوپر تعلق ہو جائے تو کیا ہے وہ تکلیف کا خارج میں متحقق ہوگا. اور اس طرف سے کیا ہے تکلیف میں کیا شرط ہے؟ قدرت شرط ہے. اگر کسی چیز کے اوپر یا کسی تکلیف کے اوپر ارادہ الہی تعلق ہو جائے تو وہ تکلیف کیا ہے؟ انسان کی قدرت سے وہ خارج ہوگی. اگر وہ تکلیف
انسان کے اختیار سے خارج ہو جائے تو وہ خارج میں کیا ہوگا؟ جبرن متحقق ہوگا. اگر متحقق نہ ہوا تو وہی تالیف حاصل لازم آتے ہیں, وہی اشکال لازم آتے ہیں کہ تخلف ارادہ المراد ممکن نہیں ہے. اب آئے مصنف فرماتے ہیں یہ تو ایک اشکال ہوا, تو دنیا میں کیا ہوگا؟ جو بھی ہم فعل انجام دے رہے ہیں تو وہ کیا ہونا لازم آتے ہیں؟ وہ جبرن کیا ہوگا؟ دنیا میں وہ افعال وجود میں آ رہا ہوتے ہیں, انسان کے کوئی اختیار نہیں رہا. یعنی اگر ہم ارادہ تکوینیہ کی تشریح کر لیں, دقت ہے مصنف جواب دیتے ہیں. دقت فرمایا جب یہ جواب انتہائی اہم ہے. یہ تو اشکال ہوا, کسی فعل کے اوپر ارادہ تکوینیہ تعلق ہو جائے تو وہ جبرن خارج میں وہ فعل کیا ہوگا؟ متحقق ہوگا, وہ چیز باہر وجود آئے گی, ہمارے اختیار میں نہیں رہے گا. تو پس کیا ہوگا؟ بالآخر ہم جبر کی طرف جا رہے ہیں. مصنف جواب دیتے ہیں. دقت ہمیں یہ جواب انتہائی اہم ہے جو ہماری گفتگو آج کی گفتگو ہے. ارادہ جو ارادہ تکوینیہ میں بحث ہے, ارادہ تشریح میں کوئی بحث نہیں ہے. ارادہ تشریح میں ہماری گفتگو نہیں ہے, ارادہ تکوینیہ میں ہماری گفتگو ہے. انتہائی اہم ہے. آپ دقت فرمائیں, ملاحظہ فرمائیں. ارادہ تکوینیہ دو حالت سے خالی نہیں ہے. یہ جو ارادہ تکوینیہ الہی ہے یہ دو حالت سے خالی نہیں ہے. 7 دو دن ارادہ تکوینیہ کتنی حالت سے خالی نہیں ہے؟ 2 حالت سے خالی نہیں ہے. یا یہ جو ارادہ تکوینیہ الہی جو ہے جو تعلق ہوتا ہے, ارادہ تکوینیہ ارادہ جو بھی ہو اس کے لیے متعلق کی ضرورت ہے. ارادہ تکوینیہ الہی جو تعلق ہوتا ہے افعال انسان کے اوپر, بندے کی افعال کے اوپر, یہ ارادہ جو تکوینی جو ارادہ تعلق ہوتا ہے 2 حالت سے خالی نہیں ہے. یا مستقیماً بلا واسطۃ اس فعل کے اوپر تعلق ہوگا. یہاں تک بات واضح ہوگی. کتنی صورت بیان کی؟ دیکھو, صورت اول ارادہ تکوینیہ الہی جو افعال انسان کے اوپر تعلق ہوتا ہے, فعل خارجی کے اوپر تعلق ہوتا ہے, وہ 2 حالت سے خالی نہیں ہے. ایک حالت یہ ہے کہ یہ جو ارادہ الہی ہے جو فعل خارجی کے اوپر تعلق ہوتا ہے مستقیماً و مباشرتاً تعلق ہوگا. اگر ارادہ الہی مستقیماً مباشرتاً اس فعل کے اوپر تعلق ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ فعل خارج میں متحقق ہونا چاہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ فعل متحقق نہ ہو تو وہی اس کا جو ہم نے ابھی بیان کیا تخلف ہے ارادہ از مراد لازمات ہے. یہ بعبارت اخرى انفکاک المعلوم العلت لازمات ہے. خداوند متعال کیا ہے؟ ارادہ تکوینی علت تامہ ہے. اگر اس معلوم کے اوپر اس فعل کے اوپر اگر تعلق ہوا ہے تو باید کیا ہوگا؟ مثلا کافر کا ایمان لانا اس کے اوپر تعلق ہوا تو باید وہ مسلمان ہونا چاہے. اگر نہ ہوا تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ تخلف لازم ہے. یہاں تک بات واضح. ایک ہی ہے ارادہ تکوینیہ کی جو پہلی صورت ہے وہ کیا ہے کہ ارادہ تکوینیہ جو مباشرتاً و مستقیماً کس کے اوپر تعلق ہوا گئے سب کہ فعل انسان کے اوپر تعلق ہے. اگر ایسا ہو تو جبرن وہ فعل کیا ہوگا؟ خارج میں متحقق ہوگا. کبھی دقت ہے ارادہ الہی اس فعل کے اوپر جو تعلق ہو رہا ہے وہ بالواسطہ ہے, اس میں وسائد ہے یا واسطہ ہے. مثلا دقت فرمائیں یہ انتہائی اہم ہے تاکہ یہ جو جبر والا مسئلہ ہمارے لیے حل ہو. ارادہ تکوینیہ کے درس ارادہ الہی تعلق ہوتا ہے اختیار انسان کے اوپر. ارادہ کا ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ جزاکم اللہ احسن. ہم علم کی طرف آتے تاکہ ارادے میں آپ لوگوں کے لیے پریشانی. علم الہی یعنی وہی ارادہ الہی. ارادہ الہی یعنی علم الہی تعلق ہوتا ہے اختیار انسان کے اوپر. خدا جانتا ہے کہ انسان مختار ہے. مختاریت اختیار انسان کے اوپر علم الہی ارادہ الہی تعلق ہے, ارادہ تکوینی. اب آئیں گے پھر وہ مثال کے طور پر اختیار انسان تعلق ہوتا ہے کس کے اوپر؟ اس فعل کے اوپر. یہاں تک بات واضح ہو گئی. بالواسطہ مثلا ارادہ الہی یعنی علم الہی کس کے اوپر تعلق ہوا؟ اختیار انسان کے اوپر. اب آئیں خداوند متعال نے انسان کو مختار بنایا ہے, مختاریت کے اوپر خدا کے علم تعلق ہوا ہے اور خدا جانتا ہے کہ خارج میں وہ فعل وہ شخص انجام دے دیں گے.
یہاں تک بات واضح ہو گئی. اگر ایسا ہو تو یعنی اگر انسان کسی فعل کو انجام دے رہے ہیں تو کیا ہے اس کے اختیار میں ہے, وہ اپنے اختیار سے انجام دے رہے ہیں. اگرچہ ارادہ الہی تعلق ہوا ہے, ارادہ الہی اس فعل کے اوپر تعلق نہیں ہوا ہے. ارادہ الہی کس کے اوپر تعلق ہوا ہے؟ انسان کے اختیار کے اوپر. یعنی خداوند متعال جانتا ہے, خداوند متعال نے انسان کے اندر ایک ایسی قدرت رکھی ہے. وہ قدرت کیا ہے؟ قدرت کی وہ اختیار ہے. اب آئیں, خداوند متعال اختیار انسان کی اختیارات کو جانتا ہے. یعنی خداوند متعال کے نزدیک یعنی علم الہی میں یہ چیز موجود ہے کہ انسان یا پھر اس فعل کو انجام دے دیں گے یا اس فعل کو ترک کریں گے. یہاں تک بات ہوتی. اب آئیں پھر جب انسان مختار بنایا تو پھر انسان کے اختیار میں کہ وہ انجام دے دے یا نہ دے دے. اب آئیں ہم اصلی گفتگو کی طرف آتے ہیں. اگر ارادہ تکوینیہ تعلق ہو ڈائریکٹ اس فعل کے اوپر تو یقیناً کیا ہے, وہ فعل خارج میں متحقق ہونا چاہیے. اگر ارادہ تکوینیہ تعلق ہو بالواسطہ یعنی ارادہ تعلق ہو اختیار انسان کے اوپر اور اختیار مستند ہو, موقوف ہو کس کے اوپر؟ اس فعل کے اوپر. جب تک فرمائے ہم 3 صورت بنیں گے. ارادہ الہی تعلق ہوا یعنی علم الہی تعلق ہوا ہے کس کے اوپر؟ اختیار انسان کے اوپر. وہ خود اختیار مستند ہے کس کے اوپر؟ اس فعل کے اوپر. اب آئیں یہاں مثال کے طور پر ارادہ سے مراد کیا ہے؟ خداوند متعال جانتا ہے کہ انسان یہ فعل انجام دے دیں گے یا نہیں دے دیں گے. خداوند متعال جانتا ہے کہ انسان جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ فعل انجام دے گا یا نہیں دے گا, یہ دے گا نہیں دے گا اس کا علم خدا کے پاس ہے. پھر بھی انسان کو خداوند متعال نے کیا بنایا؟ مختار بنایا ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اگر ارادہ سے مراد ارادہ کیا ہوگا؟ معنی ثانی ہو, صورت ثانی ہو تو کیا ہوگا؟ جب اللہ نہیں آتا ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آیا ہوں یہاں سے مثال کے طور پر پھر ایک اشکال جو ہے کیا ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, اور ایک اعتراض بھی کیا ہوگا وارد ہوتا ہے. وہ اعتراض کیا ہوگا؟ شخص کافر کا جو کفر ہے, عاصی کا جو عصیان ہے, اس کے عقاب نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر شخص عاصی عصیان میں مرتکب ہو رہے تو ابھی ہم نے کہا خدا جانتا تھا, علم الہی میں تھا. اگر ایک شخص جو ہے کافر ہو رہا تھا یا وہ کافر ہے تو کیا علم الہی میں اس کو کفر تھا, تو پس کیا ہے اگر اس کے اوپر عقاب ہو, اگر اس کے اوپر سزا ہو تو یہ کیا ہے عقل کے خلاف ہے. تو اقلا اس کی کیا کریں گے؟ ہم مذمت کریں گے. ابھی ہم نے کہا علم الہی میں ہے کہ یہ شخص اس فعل کو انجام دیں گے, علم الہی میں ہے کہ یہ شخص اس فعل کو ترک کر لیں گے. تو علم الہی میں تھا تو ابھی کیا ہے, اگر کوئی مثال گناہ کر رہا ہے تو وہ علم الہی میں تھا. اگر علم الہی میں ہوتے ہوئے محضر خدا میں کہہ رہا ہوتے ہوئے یہ فعل انجام دے رہے تو اس کے اوپر کس بات کے اوپر عقاب ہونا چاہیے؟ عقاب نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک بات واضح ہے. یہ اشکال اس کا ہم جواب دے دیں گے. اب آئے عبارت کی طرف آئے ہیں. قلت انما یخرج ذالک بذالک سے میرا خیال میں یہاں سے تھا 71 میں. قلت ہم نے یہی کہا کہ اگر ارادہ تکوینیہ کسی فعل کے اوپر تعلق ہوتا ہے وہ کیا ہوگا؟ جبراً وہ فعل متحقق ہوگا. مصنف نے ارادہ کی 2 تقسیم 2 صورت بیان ہے. پہلی صورت کیا ہے؟ ارادہ مباشر اس فعل کے اوپر تعلق ہوتا ہے یا ارادہ کیا ہوگا بالواسطہ اس فعل کے اوپر تعلق ہوتا ہے. فرماتے ہیں انما یخرج افعال, یخرج کی ضمیر کس کی طرف؟ افعال جو ہے بذالک اوپر لکھنا گا بذالک تعلق ارادہ تکوینیہ عن الاختیار. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اگر مباشر کیا ہوگا اس فعل کے اوپر ارادہ الہی تعلق ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کس سے خارج ہوگا؟ اختیار سے خارج ہوگا. کیا خارج ہوگا؟
کیا خارج ہوگا؟ وہ فعل. دوبارہ بیان کر لیں. دیکھا تو انما یخرج بذالک، بذالک یعنی ارادہ تکوینی اس فعل کے اوپر تعلق ہونے سے کیا ہوگا؟ کیا خارج ہوگا؟ انل اختیار، اختیار سے کیا ہوگا؟ خارج ہوگا. جبران وہ متحقق ہونا چاہیے. لو لم یکن تعلق الارادۃ بہا، یہ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ اگر نہ ہو ارادہ کا تعلق ہونا بہا افعال کے اوپر، مسبوقتاً بمقدماتہ الاختیاریہ، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ مقدمات اختیاریہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ فعل جبراً متحقق ہوگا. اگر کیا ہوگا؟ اس سے پہلے، اس فعل سے پہلے، افعال سے پہلے ارادہ الہی کس کے اوپر تعلق ہوگا؟ ارادہ اختیاری کے اوپر تعلق ہو. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ارادہ اختیاری اس فعل کے اوپر تعلق ہو تو وہاں پر کیا ہوگا؟ جبر لازم نہیں آتا. وَإِلَّا سے مراد وَإِلَّا اگر بالواسطہ ہو، بلا واسطہ نہ ہو تو فلا بد من صدورها، فلا بد لاچار کیا ہے وہ افعال اس انسان سے یا وہ تکلیف کیا ہے اس انسان سے صادر ہوگی بالاختیار، اختیار کے ساتھ جو ہے. وَإِلَّا وَإِلَّا کیا ہوگا؟ اگر کیا ہوگا انسان سے جو ہے اختیار صادر نہ ہو تو تخلف ارادته عن مراده، لازم احسنتم، لازم تخلف ارادته عن مراده. کیا لازم آئے گا؟ ارادہ کیا ہوگا تو مراد سے کیا ہوگا؟ الگ ہونا لازم آئے گا. فرماتے تعالی عن ذلک علوا کثیرا، خدا متعال کیا ہوگا اس چیز سے بری ہے کہ خدا کسی چیز کو ارادہ کر لے کیا ہوگا وہ مراد کے شکل میں کیا ہوگا خارج میں متحقق نہ ہو. ان تو وہی اشکال ہے. ابھی ہم نے بیان کیا کہ اگر خدا مثال کے طور پر اختیار انسان کو جانتا تھا، یعنی خدا جانتا تھا کہ مثال کے طور پر انسان اس چیز کو انجام دیں گے یا ترک کریں گے، یعنی علم الہی میں وہ چیز تھی تو کیا ہوگا عاصی کے عصیان کے اوپر، کافر کے کفر کے اوپر عقاب نہیں ہونا چاہیے. دقت فرمائیے فرمانا چاہیے. ان الکفر والعصیان، کفر والعصیان من الکافر، یہ کس کے لیے بیان ہے؟ کفر کے کافر جو ہے، والعصیان عاصی کے جو عصیان جو ہے، ولو کان مسبوقین بارادتہما، اگر ان دونوں سے پہلے کیا ہوگا ارادہ الہی یا مثال کے طور پر ارادہ انسان، ارادہ الہی کیا ہوگا مسبوق تھا. یعنی خدا جانتا تھا کہ مثال کے طور پر یہ شخص کیا ہوگا مثال کے طور پر کفر کو اختیار کر لیں گے یا یہ شخص جو کیا ہوگا گناہ کر لیں گے. تو الا انہما، یہاں دقت فرمائیں میں ایک صغرا کبرا کے شکل میں بیان کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا برفع زحمت. دقت فرمائیں یہ صغرا کبرا انتہائی اہم ہے. اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو میں نے یہاں پر جو ہے وہی صغرا کبرا جو ہے دکھا ہے. ہماری گفتگو کس میں ہو رہی ہے؟ اور ایک اشکال میں ہو رہی ہے. ہماری گفتگو ایک اشکال میں ہو رہا ہے. وہ اشکال کیا ہے؟ وہ اشکال یہ ہے کہ عقاب جو ہے عاصی اور کیا ہے کافر کے اوپر، عاصی اور کیا ہے کافر کے اوپر عقاب نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ دقت کرنا کیوں؟ دلیل دیکھیں ابھی جو انہوں نے دلیل بیان کی. اب تو بالکل طرح مستشکل یہ کہتے ہیں کہ عاصی کے عصیان کے اوپر، کافر کے کفر کے اوپر سزا نہیں ہونی چاہیے، عقاب نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک بات سمجھ میں آئے گی. ما ہوا دلیل علیہ، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ یاد رکھیں گے صغرا کبرا آپ ضرور لکھیں، پھر اس کے بعد مسئلہ آپ لوگوں کے لیے بالکل واضح ہوگا. صغرا کبرا یہ ہے الصغرا کافر کا کفر کا کافر کا جو کفر ہے، عاصی کا جو عصیان ہے، حقیقت میں جو ہے وہ ارادہ الہی تکوینیہ کے اوپر منتہی ہوتا ہے. دقت فرمائیں سماعت شیخ، کافر کا کفر، عاصی کا عصیان کس کے اوپر منتہی ہوتا ہے؟ ارادہ تکوینیہ الہی کے اوپر منتہی ہوتا ہے. یہاں تک بات واضح ہے، یہ ضرور لکھیں. کافر کا کفر، عاصی کا عصیان کس کے اوپر منتہی ہوتا ہے؟ ارادہ تکوینیہ کے اوپر منتہی ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو ارادہ تکوینیہ کے اوپر منتہی ہوتی ہے وہ
اختیار انسان سے باہر ہوگا. دقت فرمائیں, یہ کبرا ہے. ہر وہ چیز جو کیا ہے ارادے تکوینیہ کے اوپر منتہی ہوگی, وہ چیز کیا ہے اختیار انسان سے باہر. یہاں تک بات ہو. اب آئیں نتیجہ کیا ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا, کافر کے کفر, عاصی کے عصیان کیا ہوگا ارادے انسان سے باہر. نتیجہ واضح ہو سکتی. آپ ایک دفعہ بیان کر لیں. وہ ابھی جو مسائل اشکال کس کے اوپر, کافر کے اوپر, عاصی کے اوپر عقاب نہیں ہونا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہم نے صغرا کبرا کی شکل میں آپ عزیزان کی خدمت میں بیان کیا. وہ دلیل کیا ہے؟ کافر کے کفر, عاصی کے عصیان کس کے اوپر منتہی ہوتا ہے؟ ارادے تکوینیہ کے اوپر منتہی ہوتا ہے. کبرا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ارادے تکوینیہ کے اوپر منتہی ہوتی ہے وہ انسان کے اختیار سے باہر ہے. اب آئیں کافر کے کفر, عاصی کے عصیان جو ہے ارادے انسان سے کیا ہے باہر ہے. تو ہر جو چیزوں کا انجام دے رہے وہ کیا ہے خدا کی طرف سے ہی ہے. مطلب یہ ہے. اب یہ دلیل ہے. اب دقت فرمائیں, اس کا جو ہے جواب ہم دے دیں گے. اب یہ جو اب الٹا آپ ملاحظہ ان الکفر والعصیان, وہی سے وہ کبرا ذہن میں رکھیں تو بحث مسئلہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہوگا. ان الکفر والعصیان, کفر والعصیان من الکافر والعاصی ولو کانا مسبوقین بارادتہما. بارادتہما سے مراد کافر کے کفر, عاصی کے عصیان کے. الا انہما یہ کفر و عصیان کے ہے. دقت فرمائیں, منتہیانی الی ما لا باختیار, اگرچہ مسبوق میں ارادہ ہے مگر کس چیز کے اوپر منتہی ہوتی ہے وہ بیان کر رہے ہیں. ابھی یہاں کیا دقت فرمائیں, یہی شعرا کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں الا انہما سے مراد سماعت شیخ ان الکفر والعصیان جو ہے منتہیانی, منتہی ہوتا ہے الی ما لا باختیار, ایک ایسی چیز کے طرف یا ایک ایسی چیز کے اوپر منتہی ہوتی ہے. وہ کیا ہے, وہ چیز کیا ہے, وہ چیز بلا اختیاری یعنی ارادے تکوینی. دقت میں منتہی ہوتا ہے ارادے تکوینی الہی کے اوپر. کیفا سے مراد کیا ہے, یعنی بعد میں ہم مثال کے طور پر دلیل وجدانی تعجبیہ ہے. کیسا منتہی نہیں ہوگا کہ وقد سبقہما ارادۃ الازلیہ. دقت فرمائیں, کفر, دقت کافر کفر اختیار کرنے سے پہلے, عاصی گناہ کرنے سے پہلے کیا ہے گا ارادہ ازلیہ و مشیت الہی شامل تھی یا نہیں تھی؟ مشیت الہی شامل تھی یا نہیں تھی؟ شامل تھی. خدا جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا. تو دقت فرمائیں, ومعہ, جب خدا جانتا تھا پہلے سے تو کیا ہوگا کیف تصح المؤاخذۃ علی ما یکون بالآخرۃ بلا اختیار. ایک ایسی چیز کے اوپر کیسا مؤاخذہ ممکن ہے جو کیا ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اب آئیں جواب کیا ہے, اگرچہ اس مسئلے کا جواب کیا ہے مختلف جواب دیا ہے. آغا خوی نے اپنا محاضرات میں کیا ہے تقریباً 20 کے قریب جواب دیا ہے. ہم اس کی طرف نہیں جاتے, ہمارے پاس کیا ہے ٹائم بھی نہیں ہے, فقط مصنف کے جواب کی طرف آئیں. مصنف کے جواب اگرچہ کیا ہے اتنا مثال کے طور پر جواب قوی نہیں ہے, پھر بھی ہم کیا کر لیتے ہیں عزیزان بیان کر لیتے, پھر اس کے بعد مختصر سے عبارت کو پڑھ لے, ترجمہ کر لیں گے, پھر اس کے بعد رفع ظاہر. دقت فرمائیں, بالکل ہم مانتے ہیں کہ جو چیز کیا ہے ہو رہی ہے, جو فعل کیا ہے انجام پا رہے ہیں وہ کیا ہے علم الہی نہیں. مگر دقت فرمائیں, ارادہ الہی تعلق ہونے سے پہلے انسان مختار تھا یا نہیں تھا؟ بالکل انسان مختار تھا. ارادہ الہی کیا ہے اس بات کے اوپر تعلق ہو رہے کہ وہ انسان جو کیا ہے مختار ہے. مختار سے مراد کیا ہے, ایفعل ایترک. انسان کیا ہے اس فعل کو صلی, خداوند متعال نے صلی کہا, امر الہی و ارادہ الہی علم الہی تعلق ہوا کس کے اوپر, صلی کے اوپر. کہ صلی کو واجب قرار دیا کس کے اوپر, مکلف کے اوپر. اور خدا جانتا بھی ہے کہ یہ ایک ایسی تکلیف ہے کہ
یہ بندہ انجام دے دیں گے یا نہیں دے دیں گے، مگر وہ بندہ جس سے یہ فعل خداوند متعال مطالبہ کر رہا ہے اس کے اندر خداوند متعال نے قدرت ایک طاقت رکھی، اس ذات نے ایک طاقت رکھی. وہ طاقت کیا ہے؟ وہ قدرت کیا ہے؟ قدرت اختیاریت، مختار ہونا. انسان فاعل مختار ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا انسان فاعل مختار ہے. فاعل مختار کا معنی کیا ہے؟ فاعل مختار کا معنی ہے کہ ایفعل ایترک. اب آئیں عزیزان، یہ ہم نے ایک زمینی گفتگو کی، اب آئیں اصلی گفتگو کی طرف آتے. دقت فرمایا بھائی، مثلا خداوند متعال جانتا تھا، علم الہی میں ہے کہ شخص شقی کیا ہے، شقی فی بطن امی. خدا نے انسان کو خلق کیا، ذات انسان کو خلق کیا. اب شقاوت کیا ہے؟ شقاوت انسان کی لازمہ ہے. اب ذات دیکھا پھر ہم ذاتیات کی طرف آتے ہیں. ذات خداوند متعال نے ایک ذات کو، اس ذات نے ذات کو خلق کی، تو کیا ہوگا؟ ذات کے جو ذاتیات ہے وہ ذاتیات کیا ہوگا؟ بالطبع کیا ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہاں تک بات تو آ دیکھیں. اب یہ ذہن میں رکھیں، ہم آتے ہیں عزیزان کس کی طرف؟ یہی جواب کی طرف. اب یہ ہم نے بالکل کیا ہوگا آگے ارد گرد سے کیا ہوگا کچھ مقدمات بیان کیا تاکہ کیا ہوگا یہ بحث آپ لوگوں کے لیے واضح ہو. اب آئیں جواب یہ ہوگا، مصنف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں میں کوئی جبر وغیرہ نہیں ہے. پھر بھی کیا ہوگا مصنف کے جواب میں کیا ہوگا؟ وہ جبر ہے کافر کا کفر، عاصی کا کیا ہوگا عصیان جو ہے خود انسان اپنے ارادے سے صادر ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کفر اختیار کر رہے، کوئی شخص گناہ کر رہے، تو کیا ہے اس میں کیا شامل ہے؟ خود ارادہ انسان شامل ہے ایک. اور ارادہ کیا ہے؟ ارادہ کچھ مقدمات کے اوپر موقوف ہے. وہ مقدمات کیا ہیں؟ مثلا دقت فرمائیں، اگر کوئی فعل صلی کہا ہے، صلی کیا ہے؟ اگر صلی نماز، اگر انسان نے مثال نماز پڑھنی ہو، یا مثال کافر کفر اختیار کرنا ہو، یا عاصی عصیان مثال میں مرتکب ہونا ہو، تو یہاں پر کیا ہے؟ وہ اپنے ارادے سے وہ فعل انجام دیتا ہے، ارادے سے صادر ہوتا ہے. یہاں تک بات تو آ جائے گی. ارادہ خود ارادہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ مسند ہے کس کے اوپر؟ کچھ مقدمات کے اوپر. مقدمات سے مراد یعنی تصور، رغبت، پھر اس کے بعد ہم نے جو بیان کیا وہی مقدمات. احسن تو اب یہ جو مقدمات ہیں وہ کس کے اوپر موقوف ہے؟ یہ مقدمات اس ذات کے اوپر مبتنی ہے. دقت فرمائیں عزیزاً، دقت فرمائیں. یہ انسان کا جو شقی ہونا، دقت فرمائیں، اگر کوئی انسان شقاوت والا کوئی کام کر لے تو شقاوت والا کام اس کے ارادے سے صادر ہوتا ہے. اب یہ خود ارادہ کس کے اوپر موقوف ہے؟ مقدمات کے اوپر موقوف ہے. اب خود مقدمات کس کے اوپر موقوف ہے؟ اس ذات کے اوپر موقوف ہے. اب وہ ذات کیوں اس میں آئی؟ تو فرماتے ہیں ذات کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہو سکتا. الذاتی لا يعلل، ذاتی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جاتا. اب پھر بھی وہی اشکال کیا ہے؟ باقی رہے گا. مثلا ہم کہتے ہیں مصنف نے خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا، شقاوت کو خلق نہیں کیا، بلکہ کیا ہوگا شقاوت اس کے ساتھ کیا ہوگا وجود میں آئی. وہ ذات کی ذاتیات ہے. مثلا دقت فرمائیں، انسان ناطقن، خدا نے نطق کو خلق کیا یا انسان کو خلق کیا؟ انسان کو خلق کیا. یہاں تک بات آ گئی. اب انسان کی ذاتیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نطق کر لے. اب اس ذاتیات کے بارے میں کوئی سوال کیا ہے؟ ابھی تک نہیں کیا ہے. کیوں؟ ذاتیات کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا. اب آئیں مصنف کے جواب کی طرف آتے ہیں. اب یہاں تک گفتگو ہو گئی. مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو کفر، عصیان، یہ کیا ہے؟ ارادہ انسان سے صادر ہوتا ہے. یہاں تک بات ہو. اور خود ارادہ کیا ہے؟ مقدمات کے اوپر مستند ہے، اور مقدمات اس ذات کے اوپر موقوف ہے جس ذات کے بارے میں سوال نہیں ہوتا ہے.
اگر کوئی شخص شقی مثال کے طور پر پیدا ہو جائے, وہ دنیا میں شقی اختیار کر لے, تو کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, ذات ہے, ذات میں شامل ہے. یہاں تک بات واضح ہوگی. تو ذاتیات کے بارے میں کیا ہوگا, سوال جواب نہیں ہوگا. دقت فرمایا. العقاب, عقاب جو ہے مصنف جواب دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر عقاب جو ہے انما عبارت کیا ہے, یتبع ہے بالتبعیتی ہے. ہاں کیا ہے عبارت, احسن تو بطبیعت الکفر, بطبیعت الکفر یا بتابعت الکفر یا بطبیعت الکفر کی مثال عبارت مختلف ہے. کی مثال عقاب جو ہے کس کے تابع ہیں, اگر خود عقاب جو ہے کفر و عصیان کے تابع ہے. خود عصیان و کفر کس کے تابع ہے, التابعین للاختیاری. دقت فرمائیے ہے اصل میں یہ یہاں سے مصنف جواب دے کہ یہ کفر و عصیان خود کیا ہے, تابع ہے للاختیار, اختیار کے تابع ہے. الناشی, خود اختیار کس کے اوپر مستند ہے, یہ اختیار الناشی المقدمات ہی, مقدمات سے کیا ہوتا ہے, صادر ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے. فرماتے ہیں مقدمات سے مراد وہ تصور, تصور ارادہ, رغبت, ہیجان وغیرہ جو ہم نے بیان کیا. اپن یہ خود مقدمات کس سے آ گئے, ان شقاوتہما, شقاوت کفر و شقاوت عصیان. اپن خود شقاوت کیا ہے, الذاتیتی, شقاوت ذاتی ہے, اللازمتی کی وہ مثال کے طور پر شقاوت جو لازمہ ہے لخصوص ذاتہما, ذات کفر, ذات کافر کے, اور کیا ہے ذات کیا ہوگا, شخص عاصی. وہی مثال کے طور پر وہ روایت معروف جو فإن السعید سعید فی بطن امی, سعید سے مراد یعنی خوشبخت جو ہے, کیا ہوگا, خوشبخت انسان جو ہے, خوشبخت فی بطن امی, اپنی ماں کی پیٹ سے یا اپنی ماں کی پیٹ میں. یقت ہمیں وہ شقی, شقی فی بطن امی, شقی جو ہے کیا ہوگا, سعید افن, وہ شقی افن سعید خوشبخت, شقی شقاوت, شخص سے شقاوت کیا ہوگا, ماں کی پیٹ سے ہی کیا ہوگا, وہ شقی ہے. اپن الناس معادن, معادن, معادن کر لیا, معادن سے مراد, معادن سے مراد یعنی جائیگاہ کا معنی ہے. انسان ایک ظرف ہے, جائیگاہ ہے, جیسا کہ کیا ہوگا, معادن الذهب والفضة, جیسا کہ معادن ذهب و فضہ کی طرح. مثلا اس کی مثال کیوں دی, اس لیے مثال دی تاکہ مثال کے طور پر انسان اس وجود کی طرح ہے, اس میں خیر بھی کیا ہوگا سما سکتے ہیں, شر بھی. تو فرماتے کما فی الخبر, جیسا کہ جو ہے روایت میں ہے, الذاتی لا یعلل, ذاتی کیا ہوگا, ذاتی کی, ذاتی جو چیز ہوتی ہے اس کی کیا ہوگا تعلیم نہیں ہوتی ہے. فانقطع السوال, جب ذاتی کے اوپر آئے, ذاتیات کے اوپر آئے تو سوال کیا ہوتا ہے, منقطع ہوتا ہے. انه لما جعل السعید سعیدا, خداوند متعال نے سعید کو سعید کیوں قرار دیا, اور شقی کو کیا ہوگا شقی کیوں قرار دیا, خدا نے قرار دیا خلص, کیونکہ کیا ہوگا شقی اس کی ذات میں سے ہے, ذات و سعید کیا ہوگا اس کی ذاتیات میں سے. فإن السعید سعید فی نفسه, سعید بذات خود سعید ہے, وہ شقی کیا ہوگا, شقی كذلك فی نفسه, کیا ہوگا شقی. وإنما أوجدهم الله تعالی, فرماتے پھر خداوند متعال نے کیا ہوگا ان دونوں کو کیا کیا, اوجدہما, ان دونوں کو خارج میں کیا کیا, پیدا کیا. اوجدہما سے مراد کیا ہوگا, پیدا کیا, خارج میں وجود دلایا. تو فرماتے قلم انجا رسید سر, معنی یہ ہوا مصنف کے اوجدہم اللہ تعالی سے کیا ہوگا, کس چیز کی وہ آ رہی ہے بھائی, جبر کی وہ آ رہی ہے. تو پھر مصنف میں کیا ہوگا, یہی عافیت جانی کہ یہاں اس کے بعد کیا ہوگا, ہم یہی لکھیں گے قلم رس, قلم انجا رسید, قلم یہاں پہنچا تو قلم کا کیا ہوگا نوک. احسن تو جزاکم اللہ. قد انتهى الكلام في مقام الى ما کے اوپر کیا ہے, آگے کیا ہے, ربما لا يسعه كثير من الافهام. مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں تک ہم کیا ہوگا بات کو ختم کر لیتے ہیں, یہاں تک کیا ہے کلام, بات کیا ہوگا ختم ہوگی کہ مما ان چیزوں میں سے ہے کہ مثال یہ جو بحث ہے, یہ گفتگو کیا ہوگا عقول انسان سے باہر ہے,
मावरा क्या है बहस है, इसीलिए क्या है फक्र वो रिवायत फक्र फी खल्क़िल्लाह, क्या तेरे खुदा के मखलूक के बारे में फिक्र करें, ला ततफक्कर फिल्लाह, खुदा के बारे में फिक्र न करे, क्योंकि उकूल जो है इंसान के उकूल के अंदर इतनी विसात नहीं है कि वो खुदा को समा सके, खुदा को दरक कर ले, सही ना, वो अपने हिसाब से तस्वुर कर लेंगे। आप आए दिक्कत हमें एक मारिफत वाली मिसाल, मारिफत वाला जुमला ये है कि हम खुदावंद मुताल को जो दुआ कर लेता है वो अपने अल्फाजों में दुआ कर लेते या अपने अल्फाजों के जरिए से हम दुआ कर लेते, वरना क्या है हमारे अल्फाज के अंदर कोई गुंजाइश नहीं कि परवरदिगार को क्या है दरक कर सके। अब कुरान मजीद क्या है, कुरान मजीद कलाम इलाही है, मगर उकूल इंसान के मुताबिक मुमकिन है खुदा की जात और खुद जात इलाही को हम कुरान में देखें तो इस कुरान से खुदावंद मुताल की क्या है कि जात जो है मावरा है, इससे भी ज्यादा मिसाल कुदरत और मारिफत है, क्या ताकत वाली जात है। तो दिक्कत फरमाएं वमिन अल्लाह रशीदुन वल हिदायतु, फरमाते हैं कि हिदायत व रुश्द क्या है सिर्फ खुदा ही के लिए है, तो हम क्या करें वह बिही अतसम, किसके पनाह में जाएगा, एहतसब खुदा की पनाह में, बेहतर ये है कि हम खुदा से ही पनाह ले लें और क्या है हिदायत व रुश्द क्या है सिर्फ खुदा ही से ले लें, तो ये जो है जबर तफवीज की तरफ न जाएं। इसीलिए हम आखिर में जो है इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कौल से इख्तिताम कर लेते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला जबरा वला तफवीज, न जबर है ना तफवीज है, वल अम्र बैनल, कभी क्या है जबर, कभी क्या है अमर, क्या है बैनल अम्र, ला जबर ना तफवीज। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन।